بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی فرد جرم ہے اس کی کارروائی کے لیے تاریخ مقرر کر دی، اور اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو 3 MP میں گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک دہشت گردی کے مقدمے میں ان کو نامزد کیا گیا۔ دہشت گردی کے مقدمے میں نامزد کرنے کے بعد جب ریمانڈ لینے گئے تو عدالت نے وہ کلاس لگا دی پولیس کی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ایک صفحے کا آرڈر لکھا اور وہ سارا پولیس کے خلاف آرڈر لکھ دیا، جبکہ دوسری جانب شیخ رشید کے خلاف جھوٹے مقدمات کروانے والے ریاست کے جو مدعی تھے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور وہ DSP جس نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایڈیشنل سیشن جج کی توہین کی تھی، ان کے فیصلے پر نازیبا ریمارکس اور انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک کمپین کی تھی، ان کو جب وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش ہوئے ان کے ساتھ کیا بیتی، وہ تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رضوانہ تشدد کیس میں وہ جو بچی ہے اس کے تشدد کیس میں سول جج سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے کہ اس جج کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کیس میں سول جج عاصم حفیظ کے خلاف تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ عدالتی معاونین فیصل صدیقی، زینب جنجوعہ اور ان کے ساتھ مریم سلمان عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مجھے ایک خط موصول ہوا تھا، اسے درخواست میں تبدیل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے عدالتی معاونین سے کہا، یہ وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جنہوں نے عمران خان کی سائفر مقدمے میں اخراج مقدمہ کی درخواست کو کل کاز لسٹ سے نکال دیا، لیکن کل وہ اویلیبل تھے اور انہوں نے ایک خط پر کارروائی شروع کی، اور اس خط پر کارروائی شروع کرتے ہوئے اس کو درخواست میں تبدیل کیا اور عدالتی معاونین مقرر کی اور اس پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے عدالتی معاونین سے مکالمہ کیا کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، آپ تجاویز دیں، اس کیس کی انویسٹیگیشن تو اپنی جگہ چل رہی ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، میرے مد نظر ہے کہ یہ عدالت سو موٹو نہیں لے سکتی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ انویسٹیگیشن بھی جاری ہے، اس میں بھی مداخلت نہیں کریں گے، یہ کارروائی درخواست گزار کے حق میں یا دوسرے کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، عدالت ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے کسی کا حق متاثر ہو۔ انہوں نے کہا کہ کرمنل ٹرائل یا انویسٹیگیشن کو چھیڑنا میرا مقصد نہیں ہے، ہم صرف آبزرویشن دینا چاہتے ہیں کہ قانون موجود ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، میں باقاعدہ ایک ریٹ ایشو کرنے سے اجتناب کروں گا کیونکہ وہ سو موٹو ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ درخواست کو نمٹاؤں گا کہ کام ہو بھی جائے اور نہ بھی ہو، قانونی باڈیز کو بلا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کام ایسے کریں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے، جس پر سرکاری وکیل زہیب گوندل نے جواب دیا کہ مقدمہ کا چلان جمع ہو چکا ہے۔ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ ملزم کو بھی نوٹس جاری کیا جانا چاہیے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم نے تو پہلے شاید نوٹس جاری کر رکھا ہے، اگر نہیں کیا تو کر دیں گے۔ اسلام آباد نے عدالتی معاونین کو اپنے تحریری جواب جمع کروانے کے لیے مہلت دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہدایت کر دی کہ آپ اپنے تحریری جواب جمع کروائیں اور جج صاحب کو بھی نوٹس ہو جائے گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نظام میں کیا پریورٹیز کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان 3-4 دنوں میں وہ صرف عام آدمی کے کیسز سنیں گی۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ عام آدمی کے کیا کیسز ہیں، فیملی کے کیسز ہیں، سول کیسز ہیں، مرڈر کیسز ہیں، وہ پہلے بھی تو پینڈنگ پڑے تھے، وہ آپ ضرور سنیں، لیکن ایک بینچ تو ایسا ہو جو آرٹیکل 184(3) کے تحت مفاد عامہ کے کیسز کو سنے۔ اگر سپریم کورٹ بھی عام کیسز کو سننے بیٹھ جائے گی جو ہزاروں عدالتیں پہلے سن رہی ہیں، تو پھر سپریم کورٹ میں اور ایک فیملی عدالت میں کیا فرق رہ جائے گا کہ اگر فیملی عدالت میں بھی پرائیویٹ انڈیویجول کا کیس سنا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی وہی سنا جا رہا ہے، بس آپ نے نیچے سے آئی اپیلوں کو ہی سننا ہے، تو 184(3) کے تحت جو اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کا کیا ہوگا؟ ملک میں انتخابات نہیں ہو رہے، آپ کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب چائنا دورے پر گئے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم 5-6 دن کے لیے اقوام متحدہ کے اجلاس میں گئے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ملنا گوارا نہیں کر رہا، وہاں بڑے بڑے امیر ممالک جو پاورفل کنٹریز ہیں ان کے سربراہ نہیں آئے کہ ایسے پیسہ ضائع ہوگا، لیکن ہمارے نگران وہاں پہنچے اور وہاں کو ملنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کیا آپ اس طرح کے طلاق اور ان کیسز کو سن کے ایک بڑی عدالت ہونے کا آپ حق ادا کریں گے، اور آپ کو کیا آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ یہ ضرور دیکھنا ہوگا۔ شیخ رشید کے خلاف مختلف مقدمات توہین بلاول زرداری میں مقدمات درج کیے گئے تھے سندھ میں اور بلوچستان میں۔
शेख रशीद पर बिलावल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का मुकदमा बलूचिस्तान और कराची में दर्ज होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान के मुदई और कराची थाना मोचको के आईओ के वारंट जारी कर दिए। बलूचिस्तान पुलिस ने कहा कि मुदई गायब हो गया है, मुकदमा खारिज कर देंगे। चूँकि वो रियासत के मुदई होते हैं, जब रियासत चाहती है वो उनके मुकदमात दर्ज करवा देती है। और यही काम जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ या मरीम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ केस था, वो मुदई वापस, वो मुदई कोई मुदई तो था नहीं, ये तो हर थाने में रखे होते हैं। जब रियासत की जानिब से कहा जाता है पुलिस वालों को, वो पर्चे कर देते हैं। तो अब यही हुआ यहाँ भी। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई। शेख रशीद ने कराची और बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात खारिज करने की इस्तदा की। इमरान खान ऐसी दरख्वास्त दायर करे, इमरान खान की नहीं सुनी जाती। अदालत ने इस्लामाबाद के वाक़े का मुकदमा दूसरे सूबों में कैसे दर्ज हो सकता है, अदालत ने ज़िम्मन में अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। अदालत ने तलबी के बावजूद पेश न होने पर कराची थाना मोचको में दर्ज मुकदमे के तफ्तीशी अफसर के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और कहा कि IG सिंध काबिल ज़मानत वारंट की तामील करवाएं। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि बताएं कि पिटिशनर ने कौन सा लफ्ज़ गलीज़ और गैर अखलाकी का है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने इन्वेस्टिगेशन की होगी। अदालत ने पूछा कि सरकारी वकील से पूछा कि इस्लामाबाद में वाक़या हुआ और मुकदमा कराची मोचको थाने में कैसे दर्ज हुआ। उस पर सरकारी वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी ने वाक़या देखा और उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अदालत ने कहा इस्लामाबाद में जो भी वाक़या हो तो क्या आप कराची में मुकदमा दर्ज कर देंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, सोशल मीडिया पर आया तो पर्चा लाड़काना नहीं, पिंडी लियाकत बाग में दर्ज हुआ। अगर यहाँ कोई कत्ल हो जाए, सोशल मीडिया पर चल जाए तो क्या कराची में मुकदमा दर्ज होगा। इसी तरह शेख रशीद के खिलाफ बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में दर्ज मुकदमा का तफ्तीशी अफसर पेश हुआ। बलूचिस्तान पुलिस ने कहा कि मुद्दई को तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। अदालत ने कहा कि FIR का क्या हुआ, आपको तफ्तीश से तो नहीं रोका था। इस पर बलूचिस्तान पुलिस ने कहा FIR खारिज कर देंगे। बाद अदालत ने मुद्दई मुकदमा अली असगर के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिया और कहा कि IG पंजाब बलूचिस्तान आइंदा समाअत तक वारंट की तमील कराएँ, आइंदा तारीख से पहले बलूचिस्तान पुलिस रिपोर्ट जमा करवाए। और अदालत ने शेख रशीद के खिलाफ कार्रवाइयाँ इन दोनों मुकदमात में रोकते हुए नवंबर के दूसरे हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी। बेसिकली अदालत का ये कहना है कि जब वकूआ अगर उसने कोई गुफ्तगू की है वो इस्लामाबाद में की है, जैसे इमरान खान ने ज़मान पार्क में बैठ कर की मुकदमात इस्लामाबाद में हुए, मुकदमात कोयटा में हुए और वो मुकदमात अपनी जगह कायम हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चूँकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात का तो कोई फ़िक्र है नहीं और उनको पता है कि कोई अदालत भी एक्शन नहीं लेगी और अदालत भी इस मामले पर कुछ नहीं करेगी और वो जनवरी में जाके, अभी जनवरी का कह रहे हैं लेकिन जिस तरीके से ये सेटअप चलाया जा रहा है ये मामला तो आगे जाएगा। कोई गरीब आवाम का पुरसान हाल नहीं है, कोई बिजली का बिल देने के लिए गरीब के पास पैसा नहीं है, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, इतनी महंगाई आ गई है और कोई उनका पूछने वाला उनका पुरसान हाल नहीं है। जो नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहयात अहली के ख़ात्मे के लिए अपीलों का केस था उस पर तो पहले दिन फुल कोर्ट बेंच बन गया लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं बनता और गरीब की जब बारी आती है तो कहा जाता है आपके फैमिली मैटर्स को तो सुनेंगे, तलाक, कत्ल और दीवानी केसेस को तो सुनेंगे लेकिन मफाद आमा का भी कोई मामला नहीं सुनेंगे। बहरहाल अदालत की जानिब से अब ये हुक्म जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 26 सितंबर को इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। मुख्तलिफ़ अदालतों ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन किसी अदालत को, जब वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता तो वो किसी हाई कोर्ट की क्या मानेगा। अब इमरान खान को तौहीन अदालत में अगर फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो आपको इलेक्शन कमीशन पेश करना होगा। अब ये भी हो सकता है कि ये वीडियो लिंक के ज़रिए तौहीन अदालत अपने कमरे बंद कर दें और इमरान खान को जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद करवा दें और जैसे ट्रायल तोशा खाना का हुआ वैसे ही ट्रायल शुरू करवा दें। हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है और अब तो चीज़ें इतनी अनसर्टेन हो गई हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है कि अब तो कल एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि जी वो हमारे मीटर उतार के ले गए पुलिस वाले, पर्चा भी कर गए, तो मीटर तो वो नहीं उतार सकते थे, कानून तो ये कहता है। मैंने कहा कौन सा भाई कानून, किस कानून की बातें करते हैं, छोड़ दें इन बातों को, बस अपनी हिफाजत करें और अल्लाह से दुआ मांगें कि इनके शर से महफूज रहें। जज के फैसले पर तनकीद करने वाले DSP चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत नोटिस लेते हुए एडिशनल सेशन जज ने यह फैसला दिया था कि जिन पुलिस वालों ने गैर कानूनी छापा मारा और गैर कानूनी रेड किया उनको 3 साल की सज़ा सुनाई थी, 1 लाख का जुर्माना आयद किया था। SHO को ये सज़ा हुई थी और जो DSP सिटी थे डेरा इस्माइल खान के, उन्होंने उस पर एक फ़ेसबुक पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी जज के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़। उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया तो वो अब पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए।
ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے عدالت کو بتایا کہ جج کے فیصلے پر تنقید کرنے والے ڈی ایس پی نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں کہا کہ ڈی ایس پی نے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ جج کے فیصلے پر تنقید کرنے والے ڈی ایس پی کو محکمانہ چارج شیٹ بھی کیا گیا ہے۔ ان کو پتہ ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نہیں چھوڑنے والے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ ڈی ایس پی ہم سے معافی نہ مانگے، آپ جائیں اس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈیر اسماعیل خان سے معافی مانگیں، وہ آپ کو معاف کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ نہیں معاف کریں گے توہین عدالت آپ کی نہیں ختم ہوگی۔ ایڈیشنل سیشن جج سے اپنے اس اقدام پر معافی مانگیں، تب ہی آپ کے اس معاملے کو ہم دیکھیں گے۔ عدالت نے 5 دن کی مہلت دی ہے، 25 ستمبر تک عدالت نے کہا ہے جائیں اور جا کے معافی مانگیں، اور اگر معافی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، معافی نہیں ملتی تو پھر ہم اس کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں گے اور چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم کا پہلا مقدمہ ہے جس میں نگران وزیر اعظم کو طلب کیا گیا ہے، اور یہ گجرانوالہ میں ایک مقدمہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی، ایک ریٹ پٹیشن تھی، اور اس ریٹ پٹیشن میں یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ ایک سول جج نے پٹرول مہنگا ہونے پر جو ایک وکیل کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، گجرانوالہ میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دائر ریٹ پٹیشن میں سماعت میں سول جج نے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، سیکرٹری پٹرولیم اور کمشنر گجرانوالہ کو طلب کر لیا۔ ایڈوکیٹ منظور قادر بھنڈر کی جانب سے دائر درخواست پر سول جج محمد اویس نے یہ سماعت کی۔ درخواست 16 ستمبر کو عدالت میں دائر ہوئی تھی، جس میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور باقیوں کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ روکنے کے لیے حکم امتناعی جاری کیا جائے، اور یہ سول مقدمہ تھا اور حکم امتناعی جاری کیا جائے، اسٹے آرڈر مانگا گیا تھا۔ اس پر جب آپ سرکار کو فریق بناتے ہیں تو پہلے ایک نوٹس جاری کرتے ہیں، تو عدالت نے 20 ستمبر کے لیے طلبی کا نوٹس جاری کرنے کا تحریر حکم نامہ جاری کیا۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوگی اور دیکھتے ہیں اگر اسٹے آرڈر ایک سول جج نے دے دیا تو سول جج کا اسٹے آرڈر بھی ویسے ہی ہے جیسے کسی بڑی عدالت کا ہے، تو یہ بڑا ایک دلچسپ کیس ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں سیالکوٹ سے احسن عباس ایڈوکیٹ، ان کو 9 ستمبر میں 3 MPO میں گرفتار کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جیل سے باہر آئے تو سیالکوٹ پولیس نے 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ مجسٹریٹ پسرور سے ریمانڈ لینے گئے تو مجسٹریٹ نے پولیس کی کلاس لگا لی۔ جج صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ ملزم کو FIR درج ہونے کے 4 ماہ بعد اچانک ایک ASI کے بیان پر بذریعہ ضمنی ملوث کیا گیا۔ گواہ ASI نے کچھ بتایا نہیں کہ ملزم کے ملوث ہونے کا پتہ کیسے چلا۔ مجسٹریٹ صاحب نے مزید لکھا کہ ملزم PTI کا ٹکٹ ہولڈر ہے، 4 ماہ تک ایسے شخص کا نامعلوم رہنا ممکن نہیں ہے۔ گرفتاری واضح بدنیتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعت سے وابستگی پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ عدالت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے شرمناک عمل کا حصہ نہیں بن سکتی۔ پولیس غیر جانبدار نہیں رہی، کسی کی خواہشات پر شہری کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ جج صاحب کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا اور جج صاحب نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ملزم کے ملوث ہونے کی بابت اور گرفتاری کی بابت بدنیتی اور الٹیریئر موٹیوز واضح ہیں، اور ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور عدالت نے ان کو ریمانڈ دینے کی بجائے ڈسچارج کر دی، اور عدالت نے عدالت میں کہا کہ یہیں سے ان کو رہا کریں، ہمیں پتہ ہے آپ نے پھر رہا نہیں کرنا۔ یہ ایک مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا، بہت خوبصورت فیصلہ تھا، 2 صفحات کا۔ اب ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔